الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر کا 30واں باب آج ہمارے سامنے ہے۔ 30واں باب، اس باب کا تعلق بھی دل کی حفاظت سے ہے، دل کی صیانت سے ہے اور دل کی اصلاح سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب و ذکری الرضا بالمعصیہ، کہ اس آدمی کے حکم کا بیان یا اس آدمی کا بیان جو معصیت سے اور گناہ سے راضی ہو جائے، جو معصیت اور گناہ سے اس کا دل راضی ہو، تو ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا دل ایسا ہونا چاہیے جو معصیت سے اور گناہ سے متنفر ہو اور معصیت اور گناہ کو برا جانے، برا خیال کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دل گناہ پر خوش ہو یا گناہ کو گوارا کرے اور گناہ کو تسلیم کر لے، ایسا ہمارا دل نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 2 حدیث بیان کی، اور 2 حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی مشہور قول ذکر کیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں روی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ہلکت ان لم یعرف قلبک المعروف۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ہلکت ان لم یعرف قلبک المعروف، کہ تم ہلاک ہو گئے اور تم برباد ہو گئے اگر تمہارے دل کو معروف کا یعنی بھلائی کی معرفت حاصل نہیں۔ اگر تمہارا دل نیکی کے بارے میں نہیں جانتا، نیکی کی معرفت نہیں رکھتا ہے، بھلے کاموں کی معرفت نہیں رکھتا ہے، تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ وَيُنْكِرْ الْمُنْكَرْ، اور تمہارا دل ایسا ہے جو منکر کو منکر نہ سمجھے، غلط کو غلط نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو اس صورت میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ پتہ چلا کہ اگر ہمارا دل بھلائی کو بھلائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی تصور نہ کرے، خیال نہ کرے، تو پھر ایسے دل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ہر آدمی کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، دل کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمارا دل اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے یا کہ صحیح سالم تصور کیا جا سکتا ہے جب معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے۔ اس ضمن میں اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق، جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر بیان فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اسی طرح قرآن کی اگر آپ آیتیں دیکھیں تو ڈھیروں آیتیں آپ کو مل سکتی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر کہ وہ مسلمان مرد اور وہ مسلمان عورت یا وہ مومن مرد اور مومن خواتین تمہارے بھائی ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس فریضے کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں بھی وہ منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، برائی کو دیکھے، خاموش نہ رہے، بلکہ اگر اس کا دل زندہ ہوگا، جاوید ہوگا اور اس کا دل صحیح سالم ہوگا تو کبھی بھی اس برائی کو اور گناہ کو انگیز نہیں کر سکتا ہے، گوارا نہیں کر سکتا، اس کا دل اسے کچوکا لگاتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، بات آگے آئے گی، تو اگر آپ اس برائی کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو آپ ازالہ کیجیے، برائی کو دور کیجیے، اور اگر آپ اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اپنی
اپنی زبان سے، اور پھر کیا ہے دل سے اس برائی کو ختم کیجیے، یا ہے کہ برا کو برا جانی خیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اپنے آپ میں بڑی معنویت رکھتا ہے کہ کہا کہ حلقت ان لم یعرف قلبک المعروف وینکر المنکر، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے اگر تمہارا دل معروف کو نہ سمجھے، اور یعنی معروف کو معروف نہ سمجھے اور منکر کو منکر نہ سمجھے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، اور میں نے کہا کہ 2 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون واصحاب یأخذون بسنته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من نبی بعثہ اللہ من امت قبلی، کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو مجھ سے قبل آیا ہو، یا جس کو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے لوگ دنیا میں مبعوث کیا ہو، الا کان له من امتی حواریون، مگر ہر نبی کے کچھ حواریین ہوا کرتے تھے، ہر نبی کے کچھ حواریین ہوتے تھے۔ حواریین سے مراد کیا ہے؟ ایسے لوگ جو گناہوں سے پاک و صاف ہوں، جو گناہوں سے پاک و صاف ہوں، خلصاء کو، خالص خلصاء کو، یا اسی طرح انصار کو، یعنی دوستو احباب کو، دوستو احباب کو حواری، اسی کی جمع کا حواریون ہے، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کان له من امتی حواریون، یعنی مجھ سے قبل جو بھی نبی آیا، ہر نبی کی امت میں سے کچھ ان کے یعنی اس نبی کے حواری ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے انصار اور مددگار اور متعاونین اور دوست و احباب ہوا کرتے تھے۔ جو حواری کیا کرتے تھے؟ وَأَصْحَابٌ، اور دوست و احباب ہوتے تھے، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، جو اس نبی کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ وہ اس نبی کی سنت کے حواری اس نبی کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس نبی کا جو حکم ہوتا تھا اس کی تابعداری کیا کرتے تھے۔ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ایسے جانشین ہوئے جو نالائق قسم کے تھے، یعنی ان کے بعد نالائق لوگ ان کے کیا ہے جانشین بن جاتے تھے۔ کچھ کیا ایسے لوگ ہو جاتے تھے جو اس نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے تھے، یعنی ایسے ہی لوگوں کو خلوف سے یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی نالائق لوگ، ایسے جانشین جو سچے اور پکے اور اچھے کیا ہے نہ ہوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، کہا کہ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے، وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ما لا یفعلون، جس پر عمل کیا ہے نہیں کرتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ایسے بدبخت جانشین ہوتے تھے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ایسا کام کرتے تھے جس کا حکم انہیں دیا نہیں جاتا تھا، یا کہ نبی کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے نالائق جانشین سے کیا کریں جہاد کریں، جو ایسے نالائق جانشین سے جہاد کرے، کس سے؟ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں۔ ایسے لوگ مومن ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی پر راضی نہیں ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اسی طرح جو ایسے بدبخت جانشینوں سے جہاد کرتے ہیں، کس سے؟ بِلِسَانِهِ، پہلا جو درجہ ہے انکار منکر کا وہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، ید ہے،
دوسرا جو درجہ وہ کیا ہے؟ الانکار باللسان ہے، الانکار باللسان ہے جو اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، ومن جاہدہم بلسانی فہو مؤمن، اور جو اپنی زبان سے برائی کا ازالہ کرے، برائی کو دفع کرے، ختم کرے، فہو مومن، وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ یعنی ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں اور برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کے لیے آپ کے دل میں نفرت پائی جاتی، تو گویا کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت، ایمان کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ کیا ہے، کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور آپ اگر روک رہے ہیں اس برے کام سے، اگر آپ اسے منع کر رہے ہیں اور اقامت صلاۃ پہ اگر آپ آمادہ کر رہے ہیں، گویا کیا ہے؟ ایمان کی علامت آپ کے اندر ہے۔ کوئی اگر ایسا آدمی جو گالی گلوچ آپ کے سامنے دے رہا ہے اور آپ کیا اس کو منع کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ کوئی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ، ٹیلی ویژن پہ گندے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا ہے کہ غیر محرم عورتوں سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں، یہ بھی کیا ایمان کی علامت ہے، اور آپ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی ہے، اور ایسے لوگوں کو مومن سے تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کہا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ۔ انکار منکر کا تیسرا مرحلہ، تیسرا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو منکر کو دور کرتا ہے، منکر کو ختم کرتا ہے اپنے دل سے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ آدمی بھی کیا ہے؟ مومن، وہ آدمی مومن ہے۔ اور یہ سب سے کیا ہے؟ اقل درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے، یہ انکار منکر کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ کم سے کم برائی کو آپ کے اپنے دل میں کیا ہے؟ برا جانیں۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی آدمی دل سے بھی برائی کو برا نہ سمجھے اور برائی کے لیے نفرت نہ ہو اور غصہ نہ ہو، ناراضگی اس کے دل کے اندر نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کے پاس رتی برابر بھی، دال برابر بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارا دل برائی پہ خوش ہے یا برائی سے راضی ہے اور برائی کو گوارا کرتا ہے، تو گویا ہمارا دل فاسد ہو چکا ہے، ہمارا دل خراب ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور دل کی پاکی اور صفائی کی ضرورت ہے۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو دوسری اور آخری حدیث ذکر کی ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، کہ قرب قیامت تم پر ایسے امیر لگائے جائیں گے، یعنی ایسے امیر متعین ہوں گے، ایسے امیر مسلط ہوں گے تمہارے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی، یعنی ایسے عمراء ہوں گے، ایسے حکمراں ہوں گے، ایسے سلاطین ہوں گے جن کے بعض اعمال اچھے بھی ہوں گے اور بعض اعمال برے بھی ہوں گے۔ فتعرفون وتنکرون، اور اگر ایسے عمراء ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور حاوی ہو جاتے ہیں، امیر بن جاتے ہیں، تو ہمارا تعامل ایسے عمراء کے ساتھ اور ہمارا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا فمن کریہ فقد بریہ، فقد کریہ، اگر امیر ہے، حاکم وقت ہے اور غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے،
معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم کیا اس کا ساتھ دیں گے، نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کریہا کہ اگر آدمی کیا ہے زبان سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور آدمی کیا ہے اس کو ناپسند کر رہا ہے، کیسے کہاں سے ناپسند کر رہا ہے؟ دل سے، دل میں ناپسند اس کو سمجھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقد برئ، وہ آدمی کیا بری ہو۔ جو آدمی برائی کو دل میں برا سمجھے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دل سے برا سمجھتا ہے فقد برئ ای من المداہنۃ والنفاق، کہ ایسا آدمی کس سے بری ہو گیا؟ مداہنہ سے بری ہو گیا، اور نفاق سے، جو نفاق ایک بری خصلت ہے، گویا کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، اور آپ اس پر چپ ہیں، خاموش ہیں، گویا کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے؟ نفاق ہے۔ آپ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر آپ مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، تو آپ اس منکر کی نکیر کرتے، اس منکر کو دور کرنے کی کوشش کرتے، یا کہ کم سے کم اس منکر کو اپنے دل میں کیا ہے برا سمجھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے اسی لیے یہ کہا کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، گویا آپ کے اندر نفاق، یہ نفاق پایا جاتا ہے، یا یہ کہ مداہنہ ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مداہنہ کس کو کہتے ہیں؟ مداہنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ترک الدین لصلاح الدنیا، ترک الدین، یہ مداہنہ کی تعریف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے کہ مداہنہ کہتے ہیں ترک الدین لصلاح الدنیا، دنیا کی خاطر کیا ہے؟ دین کو چھوڑ دینا، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی مالداری کے لیے، دنیا کے عہدہ اور منصب کے لیے آدمی کیا کر دے؟ دین کو داؤ پہ لگا دے، دین کو داؤ پہ لگا دے، اسلام کو داؤ پہ لگا دے۔ اسی کو مداہنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مذموم ہے، یہ حرام ہے۔ مداہنت کیا ہے؟ اردو میں بھی مداہنت استعمال کرتے ہیں، یہ مداہنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی کے برعکس ایک اور اصطلاح آتی ہے، وہ مدارات کی اصطلاح۔ کیا ہے؟ مدارات، جو حدیث میں بھی صحیح سنن ابو داؤد کے اندر بھی جو طلبہ پڑھتے ہیں، مجھ سے پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مدارات جو ہیں، مدارات کہتے ہیں بدل الدنیا لصلاح الآخرہ، لصلاح الآخرہ، کہ آدمی کیا ہے؟ دنیا کو داؤ پہ لگا دے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ دنیا کو داؤ پہ لگا، دنیا کی پرواہ نہ کرے، دنیا جائے تو جائے لیکن دین ہمارا نہیں جانا چاہیے، ہماری آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے، اسلام پہ آنچ نہیں آنا چاہیے، اللہ پہ کوئی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدارات ہے۔ یا اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مدارات یہ بھی ہے کہ آدمی کیا ہے؟ جاہل کے ساتھ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت میں اچھا معاملہ کرے، رفق کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، اور جو اگر کوئی فاسق کے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ کیا ہے؟ آپ سختی سے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہے، آپ اس کو صحیح بات پر کاربند کرنے کی اور صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی کیا ہے؟ مدارات سے تعبیر کیا، لیکن سب سے واضح جو تعریف ہے مدارات کی اور مداہنہ کی ہے، جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ مدارات اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کو، مدارات یہ ہے جیسا کہ کہا کہ بدل الدنیا لصلاح الآخرہ، کہ آخرت کے لیے کیا ہے؟ دنیا کو قربان کر دینا، آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دینا، یہ کیا ہے؟ مدارات ہے۔ اور مداہنہ کیا ہے؟ کہ دنیا کو آخرت کے لیے کر دینا، ترک الدین لصلاح الدنیا، کہ دنیا کے لیے آدمی کیا ہے؟ دین کو داؤ پہ لگا دے، دین کو قربان کر دے۔ خیر، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کچھ ایسے عمراء ہوں گے، ایسے حکمراں ہوں گے جن کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تعامل کیا ہونا چاہیے؟ فمن کرے فقد برئ، جو برائی کو ناپسند کرے گا فقد برئ، وہ بری ہو جائے گا، یعنی نفاق سے اور مداہنہ سے بری ہو جائے گا۔ ومن انکر فقد سلم، لیکن اگر کوئی آدمی انکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زبان استعمال کر سکتا ہے، برائی کا کھل کر مقابلہ کر سکتا ہے، اور برائی کی جگہ بھلائی کیا ہے وہ انجام دے سکتا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ومن انکر فقد سلم، جو برائی کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سالم ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے سالم ہو جاتا ہے؟
ای من مشارکتہم من الوزر والاثم، کہ ایسا آدمی گناہ میں شریک ان کے ساتھ نہیں ہوتا، گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، چپ رہ رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں گنہگاروں کی اور گناہ کی، تو آپ بھی مجرم، آپ بھی مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی محاسبہ کرے گا، اور آپ بھی کیا ہے، معصیت میں شریک ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ، وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ، وہ لوگ جو برائی سے راضی ہو جاتے ہیں، برائی سے خوش ہوتے ہیں، یعنی برائی ہو رہا ہے اور آپ کیا اس سے خوش ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، آپ کا بھائی کر رہا ہے، آپ کا پڑوسی کر رہا ہے، آپ کے رشتہ دار کر رہے ہیں، آپ کے احباب کر رہے ہیں، کھلم کھلا معصیت کا ارتکاب آپ کے گھر کے اندر ہو رہا ہے، آپ کے روم کے اندر ہو رہا ہے، اور آپ کیا ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ، لیکن جو آدمی کیا ہے، راضی ہوتا ہے، وَتَابَعَ، اور ان کے کام میں کیا، ان کا ساتھ دیتا ہے، اور برائی میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی کیا چھپ چھپ کر کیا ہے، چادر میں اور کمبل میں اور کیا لحاف میں گھس کر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، برائی کر رہا ہے، اور کیا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اور ننگی کیا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھیے ایسے لوگوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ، لیکن وہ آدمی جو کیا ہے، گناہ سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْحَالِكُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْحَالِكُونَ، یاد رکھیے ایسے لوگ کیا ہے، ہلاک ہونے والے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں برائی کو دل میں کیا ہے، اپنے برا کیا ہے سمجھنا چاہیے، اپنے دل کو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رکھنا چاہیے، زندہ اور جاوید رکھنا چاہیے۔ اور دل زندہ کیسے ہوگا، نیکی سے، اور اسی طرح اعمال صالحہ سے، اللہ سے قریب ہونے سے، شریعت سے قریب ہونے سے، نماز کے قریب ہونے سے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کے قریب ہونے سے، اچھے لوگوں کے قریب ہونے سے، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے کیا ہے، ہمارے اور آپ کا دل کیا ہے، تندرست و توانا اور زندہ و جاوید کیا ہے، رہ سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا، باب و ذکر الرضا بالمعصیہ، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، معصیت سے راضی ہوں، ہم معصیت سے خوش ہوں، اور معصیت دے کر کیا ہم تالی بجائیں اور کیا ہے، قہقہا لگائیں، خوش ہوں، نہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو کیا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور شیطان آدمی کو گناہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب وہ آدمی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، شیطان کو بڑی کیا ہے، خوشی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ایک بندے کو کیا ہے، جہنم کے راستے پہ کیا ہے، لگا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اچھے کاموں کو ہمارے لیے پسند فرمائے، اور برے کاموں کے لیے اللہ تعالی ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دے اور تنفر پیدا کر دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔